یہ وہ عظمت والی رات ہے، یہ وہ شان و شوکت والی رات ہے جو صرف اور صرف خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کے معنی کیا ہیں؟ اس رات کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس رات کا اتنا تذکرہ کیوں ہے کہ غیر بھی اس کو مانتا ہے، اپنا بھی اس کو مانتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عالم تصور میں جب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بنی اسرائیل کی امت کو زندگیاں جو دی جاتی تھیں، کسی کو 100 سال کی عمر ملتی، کسی کو 300 سال کی عمر ملتی، کسی کو 500 سال کی عمر ملتی، کسی کو 1000 سال کی عمر ملتی، تو مجھے یہ تعجب ہوا، مجھے یہ خیال آیا کہ میرے امتیوں کو بھی ان کے جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ مجھے یہ فکر ہوئی کہ جس طرح سے 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا اور توحید کو بلند کرتے رہے، اسی طرح سے مجھے یہ خیال آیا کہ میرا بھی امتی جو ہے اسی طریقے سے عبادت کو انجام دے۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور حکم فرماتے اپنے صحابہ سے کہ اے صحابہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ تم بار بار کیا کرو، کیونکہ بنی اسرائیل وہ عظیم قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا گیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اس رات، مقدس رات میں موجود ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور آگے جا کر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جس کو ہم نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا، 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ اب یہ 1000 مہینے ہے کیا؟ تو ہم نے رب تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے، اس کو جب تم اپنی زندگی میں تبدیل کرو گے تو یہ 83 سال کی زندگی بن جائے، یعنی 83 سال کی زندگی میں تم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود پاک پڑھ لیں۔ تو 83 سال کی زندگی کا نمونہ کہاں سے آیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 83 سال کی زندگی میں کس نے عبادت کی؟ یہ 83 سال کا ماجرا ہے کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے عرض کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں، بنی اسرائیل میں ایک برگزیدہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو وقف کرتا تھا، جو ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا، جو ہر پل اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا، اپنے رب کے فضیلتوں کا ذکر کیا کرتا تھا، جو ہر لمحہ اپنے رب کے فضل کو شکر کے طور پر ادا کرتا تھا، وہ حضرت شامون ہیں۔ میں نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ وہ 83 سال کی زندگی میں ہر لمحہ، ہر ایک پل اٹھتے ہیں تو رب کا شکر، اٹھتے ہیں تو رب کا عبادت، اٹھتے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے امتیوں کو بھی جو ہے ان کے طفیل سے، جو ہے بنی اسرائیل کے طفیل سے، میری امتیوں کو اس کا ثواب مل جائے۔ تو میرے رب نے میرے امتیوں پر میرے اس خیال کا اظہار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے امتیوں پر اتنا فضل کر دیا کہ میرے امتیوں کو رمضان میں ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ 1000 مہینوں سے وہ بہتر بنا دی، جو حضرت شامون بنی اسرائیل کے ایک نبی، ایک بندے ہو کر کے جو 83 سال اپنے گزارتے ہیں عبادت میں، لیکن میرا ایک امت اگر ایک رات عبادت کر لے تو 83 سال کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ یعنی
उम्मत मोहम्मद यहाँ पर इतना फजल किया गया कि 83 साल हमें जो जिक्र करना है, जो उसके शुक्र अदा करना है, जो इबादत करनी है, हमारे रब ने अपने मुस्तफा के सदके में हमें एक रात में अता करने का वादा किया। यानी सिर्फ एक रात, जो 5 लाख रातों में तुम अगर तलाश करोगे तो रब तबारक व तआला 83 साल की जिंदगी की इबादत को तुम्हारे नामे अमाल में लिख देगा। क्योंकि रब तबारक व तआला की शान में किसी ने क्या खूब कहा है कि वो नवाजने पे आए तो वो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। इसीलिए तो मुस्तफा का इश्क देखिए, मेरे रब को कितनी मोहब्बत है अपने मुस्तफा से कि बनी इस्राइल के बंदे को 83 साल की इबादत में लगा देता है और मुस्तफा की उम्मती को एक रात में वो 63 साल की इबादत का सवाब अता कर देता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रात हर किसी को अता नहीं होती, ये उसी को अता होती है जो मेरे मुस्तफा का आशिक होता है और रब तबारक व तआला की वहदानियत का शुक्र अदा करता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि लैलतुल क़द्र अता हो जाए, लैलतुल क़द्र मिल जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम देखते हैं आज जो नहीं मानते हैं वो भी इस रात को मना रहे हैं, जो मानते हैं वो तो मनाते ही हैं, और जो इनकार करते रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो भी अपनी मस्जिदों पे लाइटिंग सजा करके अपनी शब कद्र मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि रब तबारक व तआला ने वाज़े कर दिया कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है, इसको खुला करेंगे तो 63 साल की इबादत से अफजल है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये ख्याले मुस्तफा था कि मेरे उम्मती को बनी इस्राइल के बंदों के बराबर का सवाब मिल जाए। अगर मुस्तफा को ये ख्याल नहीं आता तो आज हम भी ये सोचते रहते कि मौला तेरी इबादत करे तो कैसी करे, तेरा शुक्र अदा करे तो कैसे अदा करे, तेरा जिक्र अदा करे तो कैसे अदा करे, कैसी इबादत करे कि जो तुझे पसंद आ जाए। तो हम भी अपनी जिंदगी यूं ही बसर कर देते हैं। लेकिन रब को मुस्तफा से प्यार इतना है कि उसकी उम्मतियों को एक रात में वो सब कुछ अता करता है जो बंदा 63 साल की इबादत में भी नहीं पाता, जो 63 साल की इबादत में नहीं पाता, लेकिन एक रात में मौला वो सब कुछ अता कर रहा है। जो उसे चाहिए वो भी अता करेगा, जो उसे नहीं चाहिए वो भी अता करेगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको ये रात मिल गई और जिसको इस रात में उसके गुनाहों की बख्शिश मिल गई, उसके आगे के गुनाह भी माफ है, उसके पीछे के गुनाह भी माफ है। यानी जिंदगी में आगे जाकर वो जो गुनाह करने वाला है वो गुनाहों की माफी भी उसको मिल गई, और जो गुनाह उसने पीछे किए हैं उसकी माफी भी उसको मिल गई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात मुकद्दस है। आज की रात में सिर्फ इतना करना है हमें कि रब तबारक व तआला ने जो सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, माना क्या? हमारे हाफिज बैठे हुए हैं, हाफिज यूसुफ यहाँ पर है। बड़ी तकलीफ होती है, हाफिज यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ हुफ़ाज़ इकराम हिफ्ज़ तो कर लेते हैं कुरान का, कुरान को पढ़ के अपने सीने में भर तो लेते हैं बेशक, लेकिन कुरान की किसी आयत का तर्जुमा उन्हें पता नहीं। तकलीफ होती है। मैंने पूछा एक हाफिज साहब से कि हाफिज साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सूरह असर जो कुरान की एक छोटी सूरह है, बहुत मुख्तसर सूरत है, उस सूरत का तर्जमा करके बताइए। चलिए वो ना सही, जो 3 आयतों में नाजिल की गई सूरह कौसर है उसका तर्जमा करके बता दीजिए। तो हाफिज साहब कहते हैं कि नहीं,
حافظ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کرتے بیٹھے. جب حافظ صاحب کو ترجمہ پتہ نہیں تو حافظ صاحب پڑھ کیا رہے ہیں؟ صاحب آج کے دور میں ترجمہ پتہ نہیں تو ہم غیر آئے گا اور وہ پوچھے گا ہم سے کہ سورہ عصر کا ترجمہ کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہمیں نہیں پتہ یہ بولیں گے. اور ہم کہتے پھریں گے کہ ہم حافظ ہیں, ہم قاری قرآن ہیں, لیکن جب سورہ عصر کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کی بات آئی تو ہمیں پتہ نہیں. پھر کس حفظ کرنے کی بات آپ کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. قرآن تو پڑھے ہیں ہم, قرآن کو پڑھنا بھی ضروری, لیکن قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرنا بھی ضروری, کیونکہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کا ترجمہ پتہ نہیں تو اس کو لاکھ پڑھو بیکار ہے. اب ہمیں کنڑا نہیں آتا ہے تو اس کو کنڑا میں کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے, مہاراشٹر میں جائیں گے, اس میں کنڑا میں بات کریں گے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ سمجھے گا ہمارے کنڑا کو؟ یا مراٹھی میں آ کر وہ کرناٹکا میں بولے گا تو کون سمجھے گا یہاں پہ؟ ابھی یہ تو ہم بارڈر کے علاقے میں رہتے ہیں, بیلگام ہو, ہبلی ہو, بیجاپور ہو, گلبرگہ ہو, بارڈر کا علاقہ, یہاں پر مراٹھی آتی ہے, اور سولاپور, کولہاپور ادھر کنڑا آتی ہے. اس کے آگے جائیں گے نارتھ ایسٹ میں, وہاں پر کس کو آئے گی پتہ ہی نہیں. تو ہمیں جو بارڈر کے قریب میں رہنے والے ہیں ان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مراٹھی سیکھیں, اور ان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کنڑا سیکھیں, سمجھے. اگر بولنا نہیں آتا کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ وہ کنڑا میں کیا بول رہا ہے, وہ مراٹھی میں کیا بول رہا ہے. اسی طریقے سے جب قرآن کو ہم پڑھیں گے تو قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے, قرآن ہمیں کیا سنا رہا ہے, قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے, کبھی نبی کے ذکر کو لے کر کے, کبھی بنی اسرائیل کو بنا کر کے, کبھی فرعون کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے, کبھی موسیٰ کو بنا کر کے ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے, کبھی سورہ عصر کی تلاوت کر کے ہمیں رب کیا حکم دے رہا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. اب ہم نے سورہ عصر کی تشریح کی تو ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ بیٹا سورہ عصر کی جب تفسیر کرو, جنیدی توجہ, جب سورہ عصر کی تفسیر کرو تو ذہن میں کربلا کے میدان کو رکھنا. کس کو رکھنا؟ ذہن میں کربلا کے میدان کو رکھنا, اور تشریح کرتے جانا. وہاں پر وقت عصر نظر آئے گا, یہاں پر تمہیں قرآن کے اندر کربلا کا منظر نظر آئے گا. مولا بھی کتنا عظیم ہے کہ نواسہ رسول کا ذکر بھی قرآن میں اتار رہا ہے, اور بندے اتنے غفلت میں ہیں کہ بندوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ نواسہ رسول کا قتل وہاں پر ہو رہا ہے, اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں نازل کر رہا. آپ مختصراً سورہ عصر کی تشریح بھی کر دوں تاکہ آپ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں تشریح ترجمہ تو بہت چلا رہے تھے لیکن خود نہیں بتائے. صاحب کیونکہ ہمیں ڈنڈی مارنا نہیں آتا, ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں, ہم جو بھی کھلی کھلی بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ نہ ہو تو ہم وہاں سے نکالیں گے جہاں سے ہمیں انہیں ملتا بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم وہاں سے تعلقات رکھتے ہیں جہاں سے ان کو بھیک ملتی ہے. ہم جو صدقہ کھاتے ہیں ان کے باپ دادا جہاں کی غلامی کر کے آئے ہیں, ہم اس در کا صدقہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کربلا کا صدقہ کھاتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر, رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ مجھے قسم ہے عصر کی وقت کی. اب جب مولا امام حسین شہید ہوئے تھے کون سا وقت تھا پوچھو؟ جو چلا چلا کر کے بیان کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو صوفیت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو بٹھا کر کے پوچھو کہ حضرت آئیے سورہ عصر کا ذرا ترجمہ تو کریے, کیونکہ یہ وہ رات ہے
جہاں پر رات کی فضیلت کم اور کامیڈی زیادہ ہونے لگتی ہے، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے بھی اس رات کی فضیلت کو سمجھ کر کے ایک بار اللہ کہہ دیا تو اس کے ایک اللہ کہنے کے وجہ سے جتنے بیٹھے اس کی نجات۔ کسی ایک نے دل سے اللہ کہہ دیا، صرف دعا بازو رہی، ذکر کرنا بازو رہا، لیکن ایک بندے کے سمجھ میں اس رات کی فضیلت آ گئی اور وہ ایک بار کہہ دے کہ اللہ، تو اس کے اللہ کہنے کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو کر کے جتنے یہاں بیٹھے ہوں تمام کی نجات ہو جائے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو آئینہ بتاتے ہیں، ہم وہ نہیں جو کسی کا سن سنا کر کے آگے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت ہم کی جو ہے تشریح کرنی نہیں آتی، وہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں صوفیت کیا ہے۔ آج میں یہاں پر خاص طور پہ اسد جنیدی کو بلایا ہوں، معین الدین قادری صاحب کو بلایا ہوں، اور جعفر سقاف کے سلسلے سے نسبت رکھنے والوں کا یہاں پر بلایا ہوں، اور اتنا ہی نہیں، یہاں پر ہمارے صادق پیرزادے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سلسلہ جا کر کے گوشہ قادری ہیرے بھاگی واڑی سے ملتا ہے۔ ان سے پوچھو صوفیت کیا ہے، ان سے کیا پوچھنا جو بیانوں میں آ کر کے لباس چینج کر کے بیٹھتے ہیں۔ آؤ کبھی بیٹھے ہم بھی روبرو بیٹھو، ہم بتائیں گے کہ صوفیت کیا ہے۔ صوفی اس کو نہیں کہتے کہ کھرکا پہنا، شال پہنی، پگڑی پہنی، ارے تمہارے تاج بھی کسی کی بھیک میں ملے ہوئے ہیں، جو تم تاج پہن کر کے گھومتے ہو وہ بھی کسی کے بھیک ہے، کسی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ میں آج کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بات صوفیت کی ہے۔ صوفیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، نہ ہی صوفیت کسی کے باپ کی ٹھیکے داری ہے کہ جو چاہے اعلان کرے کہ میں صوفی ہوں۔ اگر تیرے باپ نے تیرے خلافت نامے میں لکھا ہے کہ تو صوفی ہے تو لکھا کے بتا تیرا خلافت نامہ، ہم مانیں گے کہ تو صوفی ہے۔ تو بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ سورہ عصر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والعصر، کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ایک طرف تھا 72 کا مجمع، ایک تھا 1,20,000 کا مجمع، تو اس کے اندر کون تھا جو غفلت میں پڑا ہوا تھا، جو گمراہیوں میں دبا ہوا تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، کوئی ملا مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی کے تفسیر نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جاؤ جتنے فرقے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ یہی ملے گا کہ انسان خسارے میں۔ اب عصر کے وقت میں کون سا انسان تھا خسارے میں؟ کون سا شمر تھا جو مولا امام حسین کے گردن کو اپنے ان کے تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا؟ کہ انسان خسارے میں ہے، اور ان کے سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آؤ دکھاؤ کربلا کے میدان کو۔ رب کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ ایمان پر ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو حق پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے تو شکیل عرفی نے 20 سال پہلے کہے تو بیجاپور میں بھی آ کر کہا، ابھی بہت ٹرینڈنگ ہوا وہ شعر جب آیت اللہ خامنائی کا شہید ہونے کا اعلان ہوا تو بہت لوگوں نے اپنے سٹیٹس پر اس کو سجایا، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے۔ کیا بات ہے؟ دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے،
کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. بیعت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ میرا حسین حق پر تھا اور صبر کرتا رہا. 6 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا، صبر کرتا رہا. خیمے جلا دیے گئے، صبر کرتا رہا. عباس کے بازو ختم ہو گئے، صبر کرتا رہا. پانی پر پابندی لگا دی گئی، صبر کرتا رہا. سکینہ کے منہ پر تماچے لگاتے گئے لیکن صبر کرتا رہا. کرو ترجمہ سورہ عصر کا. کیا کہہ رہی ہے سورہ عصر؟ بے شک وہ لوگ ایمان پر ہیں جو حق پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے صبر کیا. 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے میرے امام. صرف امام حسین کے نام کی شاعری پڑھنا کسی بس کی بات نہیں. ارے ان کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں لگا کر کے دنیا کو سامنے رکھو تو میں مانوں کہ تم صوفی ہو، میں مانوں کہ تم ولی ہو. نسبت جس کی رکھتے ہو کم سے کم اس گھرانے کا تو خیال کرو. ارے وہ بزرگ اور تھے جب پانی میں اپنے چراغ کو روشن کرتے تھے، تم تیل میں اپنا چراغ روشن کر کے بتاؤ. پانی بہت دور کی بات ہے صاحب، تیل سے تیل کا چراغ سلگا کے دکھاؤ. اگر نہیں ہے ہمت آؤ ساحل بستی بیجاپور کی سرزمین پر پانی کے اندر اپنا چراغ روشن کر کے بتائے گا. کیونکہ ہم اس سلسلے کا خرقہ پہنے ہوئے ہیں. جب صابر کلیری کو کہا جاتا ہے کہ اے علاء الدین تم کلیر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں صاحب کہ جہاں پر علاء الدین علی احمد صابر کلیری بابا فرید الدین گجے شکر کے حکم پر جب کلیر آتے ہیں اور قاضی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آج امامت جمعہ کی میں کروں گا، تو قاضی صاحب بھی انا میں آئے، علم کا جوش تھا. کہنے لگے کہ علاء الدین کس بنیاد پر؟ تو سرکار صابر کلیری وہ بابا فرید الدین کا جانشین وہ کہتا ہے اس بنیاد پر کہ میں سید ہوں، سید ہونے کے ناطے میرا حق ہے منبر رسول پر بھی، مصلی رسول پر بھی، منبر رسول پر بھی میرا حق ہے اور مصلی رسول پر بھی میرا حق ہے. تو قاضی صاحب نے کہا سید ہو گیا اپنے گھر کے، جاؤ ہم اجازت نہیں دیتے کہ تم مصلی پر کھڑے ہو کر کے امامت کرو. تو میرا صابر جو 12 سال تک بھوکا رہا پیاسا رہا، جو لنگر کھانے میں رہ کر کے لنگر کے دانے کو تک ہاتھ نہیں لگایا، جو پتوں پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری کھڑا ہو جاتا ہے مسجد کے باہر اور دیکھتا ہے کہ قاضی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. اور جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں قاضی صاحب کو لے کر کے، تو علاء الدین علی احمد صابر کلیری باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے مسجد. جملے پہ غور کریے گا کیونکہ صابری سلطانی سبحانی کا خرقہ پہن کر یہاں پر بیٹھا ہوں. ہمارے شجرے کسی آئرے گہرے نٹو گہرے سے نہیں ملتے، ہم سلطانی سبحانی کا خرقہ پہن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسی صابر کلیری کے سلسلے میں داخل ہیں جس صابر کلیری نے کہا تھا مسجد کو حکم دیا کہ اے مسجد سب تو رکوع میں چلے گئے، تو کیوں کھڑی ہے، تو بھی رکوع میں چلے جا. یہ ہم نہیں کہتے، 700 سال پہلے بزرگوں نے اس کو لکھ دیا، عالموں نے لکھ دیا، مفسرین نے لکھ دیا، محدثین نے اس کو لکھ دیا. یہ ہماری تاریخ نہیں، ہمارا شجرہ جہاں جا کر ملتا ہے ان کی بات ہم کر رہے ہیں. کیونکہ شاعر نے بڑے احترام سے کہا جو در کے بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو در کے بڑے ہیں بے شک وہ بڑے رہتے ہیں. ہمارے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. جب علاء الدین کہتا ہے کہ مسجد کو بھی رکوع میں چلے جا، تو ساری مسجد نمازیوں کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ رکوع میں چلی جاتی ہے اور جتنے مسجد میں سب کے سب فوت ہو جاتے ہیں.
ہم اس صابر کلیری کے سلسلے میں داخل ہیں صاحب. ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تو صابر کلیری ہم اس سلسلے میں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی سے سلگانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم تیل سے سلگا کے دکھاؤ, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ صوفی ہیں یا قطب ہیں یا ابدال ہیں. ہم وہ لوگ نہیں جو ڈنڈی مار کے کسی کی چاپلوسی کر کے, جب تک ضرورت تھی ان کے پیر پڑے, جب ضرورت ختم ہو گئی تو انہیں اپنا باپ تک نہیں کہا. جب باپ کے بھی قاتل ہیں. ہمارے عدنان بیٹھے ہوئے, اسد جنیدی بیٹھے ہوئے, بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نام نہیں لینا چاہتا, نام لے کر کے منبر رسول کی توہین کرنا ہمیں نہیں آتا, ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں جب خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا معشوق ربانی جب چلتے ہیں 3 نالا پر تو کہتے ہیں اپنے مرید سے جا کر کے پانی پر مصلی بچھا دینا. لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے نمازیں کیسے ادا کی. تو ہم یہاں پر بتائیں گے بیجاپور کی سرزمین پر پانی پر مصلی بچھا کر کے ہم نماز ادا کر کے دکھائیں گے. ہم سلسلے کے غدار نہیں, ہم بڑوں کے غدار نہیں. ہم سلسلے سے بھی محبت کرتے ہیں, سلسلے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمیں ادھر ادھر کی ڈنڈی مارنا, ادھر ادھر کی بات کرنا نہیں آتا. جب رات کا ذکر ہے تو رات کا ہی ذکر کریں گے. ہم اس کا ذکر اس کا ذکر نہیں کرتے صاحب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی رات بڑی مقدس رات ہے. آج ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ زندگی میں ایک بار ملنے والی رات. سب جانتے ہیں شب برات میں لوگوں کی موت کب آنی ہے اور کب ختم ہونے والا اس کی تیاری ہوتی ہے. آئندہ سال آنے سے پہلے شب برات آئے گی, شعبان کی 15ویں آئے گی, اور اس کے بعد ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ نہیں. شب برات میں ہم معافی کے طلبگار ہوئیں گے یا نہیں ہوں گے پتہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی ایک ہی رات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 100 پڑھ لو, 100 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لو, 2 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے, مسجدوں میں بیٹھ کر کے, اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اس شب قدر میں آپ کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ مولا یہ وہ رات ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کی امت کا ثواب اس رات میں ہم کو عطا کیا ہے. مولا ہمیں نہ دے بلکہ جس حبیب کے محبت میں تو نے اس رات کو دیا ہے اس محبت میں ہماری بخشش فرما دے. اس محبت میں ہم تمام کو سرفراز کر دے کہ مولا آئندہ سال کی عبادت بھی ہمارے نصیب میں ہو جائے. آئندہ سال کا رمضان بھی ہم اسی طریقے سے گزارے کہ مولا تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہے. مولا دنیا کی رضا نہیں چاہیے بلکہ تیری رضا چاہیے, کیونکہ عاشق کہتا ہے وہ جو مل جائے تو مل جائے ہمیں ساری کائنات, وہ جو مل جائے تو مل جائے ہمیں ساری کائنات, وہ جو ناراض ہو تو ساری کائنات ہم سے ناراض ہے, وہ جو ناراض ہو تو ساری کائنات ہم سے ناراض ہے. ایک ہی کام کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے, رب کا رسول راضی ہو جائے, رب کے اہل بیت راضی ہو جائے, مصطفیٰ کے پنجتن راضی ہو جائے. بس اسی پر خاتمہ ہونا چاہیے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے صاحب, بس ہمیں دل سے پکارنا ہے کہ مولا ہمیں ہدایت دے. اہدینا الصراط المستقیم تو ہم ہی بولتے ہیں نا, بس ہمیں ضرورت ہے. اگر رہبر کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں ہی مانگنا ہے, رہنما کی ضرورت ہے تو ہمیں مانگنا ہے, رہبری کی ضرورت ہے تو ہمیں تلاش کرنا ہے. کوئی آ کر بٹائے گا نہیں, آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن ہمیں خود تلاش کرنا ہے. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم تمام کو شب قدر کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں, اس کی برکتیں عطا فرمائیں, اس کی نورانیت عطا فرمائیں, اس کی روحانیت عطا فرمائیں, اور جو مانگا اسے بھی عطا فرمائیں, جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرمائیں. بولنے میں سننے میں کچھ بھی